تم کو بتاؤں آج میں جلوہ حضور کا، 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 روئے زمین سے فرش تک، روئے زمین سے عرش تک چرچا حضور کا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مبلغ ہے، نہایت ہی علم داں ہے، بہت ہی نیک طبیعت کے مالک ہیں۔ کم عمر میں اللہ نے وہ صوفیانہ انداز اور وہ ملکہ عطا کیا ہے جو علامہ اقبال کا وہ شعر کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یقیناً اس وقت لائق ہے کہ ہم اب آواز دی جائے اس عظیم خطیب کو جن کا ترنم بھی لاجواب ہے، جن کا خطاب بھی بے مثال ہے، عالی جناب حضرت مولانا مفتی ثابت علی صاحب باندھوی دامت برکاتہم عالیہ۔ جناب والا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ محضور أشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجاء في حديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسوأ الناس منزلة من اذهب آخرته بدنيا غيره، رواه البيهقي في شعب الايمان، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور محترم میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل سے ایک جگہ مجتمع فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے محبت کی، پیار کیا، مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ نے اسے سب سے بڑی جو نعمت دی وہ یہ ہے کہ خیر کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم لوگ خیر کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کے لیے مجتمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اپنی رحمت، آخرت میں مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جن حضرات نے جس اعتبار سے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جتنے لوگ ہمارے ہیں سب اچھے ہیں، مشفق ہیں۔ ہم تو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں باقی رکھے اور ان سے اور دین کا کام لے۔ شاعر کہتا ہے استاذ ہمارے
جتنے ہیں سب مشفق ہیں، سب اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب اراکین کمیٹی ہیں، سب کے نام تو بار بار لیے جا چکے ہیں۔ ساتھی ہمارے جتنے ہیں سب مشفق ہیں، سب اچھے ہیں۔ اللہ انہیں باقی رکھے، بس اتنی دعا ہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ انہیں باقی رکھے، بس اتنی دعا ہم کرتے ہیں۔ لو میرا سلام ہے اہل جمن پوروا، جشن بہارا چھوڑ چلے۔ تو یہ جو جلسہ جس نسبت سے ہو رہا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، بے شک۔ اور سب سے اصلاح کی بات وہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پیش فرمائی تھی، جو قول امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال جیسی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا تھا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کا حال کیا تھا، دنیا کا حال کیا تھا؟ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے۔ بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی۔ فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا کو میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا فضل فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا۔
بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ جو اشعار پڑھے گئے یہ وہ ہیں جو مکے کے اندر ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام سنایا۔ وہ ایسا پیغام تھا اور ایسی دعوت تھی کہ مرد عورت اور دنیا میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا روشن چراغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسی کامیابی ملے گی کہ جس کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ایسی کامیابی جو وسائل کی محتاج نہیں ہے، ایسی کامیابی جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے، عبدالآباد کامیابی ملے گی۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جسے قرآن پاک نے فرمایا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، کہ جو لوگ اس طرز کے اوپر اور اس راہ کے اوپر زندگی گزار کے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی مکے کے اندر مسجد حرام 20 سال تک بند رہی ہے، لیکن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ 3 کام بند نہیں ہوئے۔ ایک تو دعوت کا، اور دوسرے عبادت کا، اور تیسرے تعلیم و تعلم کا، جس پر ہمارے اساتذہ کرام نے اور ابھی علماء کرام نے بات کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لیکن کام ہوتا رہا، ہماری بہنیں بھی کرتی رہیں، ہمارے بھائی بھی کرتے رہے، اور جو کر رہے تھے وہ حالات سے دوچار ہوتے رہے، لیکن مان لینے کے بعد اور پڑھ لینے کے بعد بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ پیچھے سے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ کہ یہ ایسی کامیابی ہے، اور یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں اور آئی ہیں، ان تمام تکلیفوں کا اور تمام حالات کا خاتمہ وہ روح نکلنے پر ہو جائے گا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، لیکن جو مرنے کے بعد کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ حضرت بلال ہوں یا خباب ہوں یا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو شروع ہی سے بات چلی آ رہی ہے کہ حالات آئیں گے۔ اسی لیے اس امت کو نام دیا گیا، کام دیا گیا اور مقام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اور آپ کو، مرد اور عورتوں کو، کہ ہم اپنا مقام بھول گئے، اپنا نام بھول گئے اور اپنا کام بھول گئے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ کام کیا ہے اور نام کیا ہے جو اس امت کو ملا ہے؟ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج تک ہم نے امت کو سمجھا ہی نہیں کہ امت کسے کہتے ہیں۔ ہاں، اگر ہمیں امت سمجھ میں آ جاتی تو یہ جو بیچ میں خلا ہے یہ نہیں رہتی، اور جو ہمارے خاندان کے اندر ماحول ہے، ہمارے گاؤں کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سب ختم ہو جاتا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لیکن اس امت کو امت بنانا پڑے گا۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کہ کھانا بہت لذیذ ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب تک ہم کھائیں گے نہیں اس کا ہمیں ٹیسٹ نہیں پتا چلے گا۔ تو یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور کیسے اصلاح؟ جیسے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی تھی، ہر ایک کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، وہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہو جائے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، جوانوں پر بھی، اور ہر ایک کے اوپر، تو جتنی ضلالت کی راہیں ہیں یہ سب چھٹ جائیں گی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے راستہ سنت کا جو انسان چل سکتا نہیں، راستہ سنت کا جو انسان چل سکتا نہیں، وہ ضلالت کے سمندر، وہ ضلالت کے سمندر سے نکل سکتا نہیں۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں ماں اور بہنوں، ہم چاہے جتنے وسائل اختیار کر لیں، ان سے ہمیں کوئی نفع نہیں ہونے والا جب تک وہ چیز اپنی زندگی کے اندر ہم نہیں لائیں گے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جسے پھرنے کے لیے اور جسم سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، مکے کی بوڑھی عورت تھی لیکن کلمے سے نہیں پھری، نماز سے نہیں پھری، اعمال رسول سے نہیں پھری اور کلمے سے نہیں پھری۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم سب کو روشناس ہونا ہے، پہچاننا ہے، اور اس ڈگر کے اوپر ہر ایک کو آنا پڑے گا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے ہم سب یہاں جڑ کے بیٹھے ہیں، فرمایا جو دین کی نسبت پر مجتمع ہوتا ہے اور دین کی نسبت پر ان کا ملن ہوتا ہے، تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ اللہ ہی کی محبت پر ملنا ہو، اللہ ہی کی محبت پر ہماری جدائیگی ہو رہی ہو، تو فرمایا یہ ایسے شخص عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں، یہ کتنی فضیلت کی چیز ہے جسے ہم اور آپ لے رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ ہمارا ملنا ہو گھروں کے اندر بھی، اور اس طریقے سے جو یہ اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، دینی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، ان سب میں ہماری شرکت ہو، اس لیے تاکہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ ہم تم کو جانچیں، پرکھیں، آزمائیں، تمہارا امتحان لیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں ماں اور بہنوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے 60-70 سال کی، یہ صرف کپڑا، مکان اور روٹی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول اور آخرت کو بنانے کے لیے ہے، تیاری کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب تھوڑے دن کے لیے دنیا کے اندر مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، چند دن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتا اور آگے بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی یہ زندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہاں ہم سب مسافر ہیں، وہی آخر ٹھکانہ ہے، یہاں ہم سب مسافر ہیں، وہی آخر ٹھکانہ
دوستوں بزرگوں ماں بہنوں، ہم اور آپ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، لمبے چوڑے مکانات بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، بنانا ہے، رہنا ہے، اور تیاری کر کے ہمیں اور آپ کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، پھر جو حال آئے گا امت کے اندر، یہ بات جب سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے لیے برداشت کرنا، صبر کرنا، مشقتیں جھیلنا، مکانات کو چھوڑنا، اولاد کو چھوڑنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، یہ آسان ہو جائے گا۔ جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی ان کی والدہ ناراض ہو گئی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، اور قسم کھا لی کہ جب تک یہ نہیں پھریں گے میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، قربان جائیے وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ یہ تو چند جو ہے گھڑیاں آئیں، چند مہینے آئے جس میں ہمارا یہ حال ہوا کہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ گئی۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، مدارس کی تعلیم ہماری آگے پیچھے ہوئی، نمازیں ادھر سے ادھر ہو گئیں، لیکن یہ صحابہ کرام تھے، اس لیے اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملانا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، آمنو کما آمن الناس، مسلمان بنو ایسے جیسے یہ تھے، یعنی صحابہ کرام، ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ لائے، اور دین پر استقامت اختیار کرو ایسے جیسے صحابہ نے کی ہے، دین کی محنت کرو ایسے جیسے صحابہ نے کی ہے، نماز ایسی پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے پڑھی ہے۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، حالات کے اندر ایسے جمو جیسے صحابہ جمے ہیں۔ اجی تھوڑا غور کرو، ایک تو ماں اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دے نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، تھوڑا غور کرو کیسا مقام ہوگا۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہزاروں مائیں ہو قربان دین حق نہ چھوڑوں گا، ہزاروں مائیں ہو نہ چھوڑوں گا، اور جیوں میں یا مروں اسلام سے رشتہ نہ توڑوں گا۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں ماں بہنوں، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے جو ہے جان کی بازی لگا دی، دریا کے اندر گھوڑے دوڑائے اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ ابرہا قلوبا وعابقها علما وأقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ۔ بھائیو دوستو بزرگوں، تم میں سے اگر کوئی کسی کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور راستہ چلنا چاہتا ہے اور زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ان کے قلوب پاک تھے، تقوی طہارت سے لبریز تھے، علم کے بڑے گہرے تھے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ اس لئے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب یہ بات ہمیں پتا چل جائے گی تو پھر اللہ کے در کو پکڑنا، قرآن کو پکڑنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایسے آسان ہوگا بھائیوں دوستوں بزرگوں، جیسے انسان کی عادت پڑ جاتی ہے بیڑی پینے کی، سگریٹ پینے کی، کھانا دن میں 2-3 مرتبہ کھانے کی، چائے پینے کی، اس طریقے سے اس کی عادت بن جائے گی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، سنت کو تھامنے کی، اور راہ خدا میں در در پھر کر اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ جو وقت ملے گا وہ پھر دین پہ لگائے گا، وہ ہماری ماں ہو چاہے بھائی ہو، کوئی مسئلہ اٹکے گا فوراً رب کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے، ہم کسی کی طرف نہیں
دیکھیں گے، ہم اس اللہ کی طرف دیکھیں گے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، جس نے زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، جس نے بنی اسرائیل کو 3 سال تک بغیر کھیتی اور باڑی کیے ہوئے بھائیوں دوستوں بزرگوں 40 سال تک من اور سلوہ کھلایا ہے۔ ہم اس اللہ کو دیکھتے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے در پہ جا کے اللہ سے مانگیں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، اور در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال سے جوڑا تھا، نہ کہ اسباب سے جوڑا تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ کا جیسے مجھ سے گمان ہوگا میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کروں گا۔ بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کروں گا۔ اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہے، ہمارا گمان ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، ہمارا گمان ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے کامیاب فرمائیں گے، ہمارا گمان ہے کہ سنت کے مطابق شادی کریں گے اللہ عزت دے گا، ہمارا گمان ہے کہ ہم سنتی زندگی گزاریں گے اللہ ہدایت دے گا، کامیاب فرمائے گا، تو بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ بھائیوں دوستوں بزرگوں کی زندگی گزرتی جا رہی، ہم بولتے جا رہے ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنی باتیں ہم سن چکے ہیں، لیکن اگر دل کے اوپر اثر نہیں آ رہا اور ہم کر نہیں رہے ہیں تو بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور کلمہ گھر کے اندر اچھی طریقے سے لٹکا لینے سے، خوبصورت انداز میں اور اچھی جو ہے تقریر اور بیان کرا لینے سے ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ جیسے کسی ڈاکٹر سے ہم پرچہ لکھوا لیں، خوب مضبوط دوائی لکھوا لیں، انجیکشن لکھوا لیں، لیکن بھائیوں دوستوں بزرگوں مار بہنوں نہ تو ہم دوائی کھائیں اور نہ انجیکشن لگوائیں تو بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمارا بخار نہیں جائے گا، ہمیں صحت نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے جب تک ہم سنت کو اپنائیں گے نہیں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانیں گے نہیں، دعوت کو دعوت اور بھائیوں دوستوں بزرگوں برائی کو برائی جانیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذا تو آج بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کر سکسیاں باندھ کے روتے تھے؟ کہاں گئی وہ ہماری مور بہنیں جب ان کے شوہر تجارت کے لیے نکلتے تھے، کمانے کے لیے جاتے تھے تو چاشت کی نماز پڑھتی اور اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ ہماری مور بہنیں؟ بچہ دنیا کے اندر آ رہا، آنکھیں ہیں روشنی نہیں، مصلی گرایا اور کسی پیر کے پاس بابا کے پاس نہیں گئی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، بھائیوں کسی روپیے والے کی خسامت کرنے نہیں گئی، کسی لیڈر کے پاس نہیں گئی، مصلی بچھایا اور رب سے دعا شروع کی، کیوں کلام پڑھا تھا ادعونی 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 استجب لکم، ہم سے مانگو ہم دیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کھوکھے والا کھوکھے سے جوڑ رہا، کھیت والا کھیت سے جوڑ رہا، تجارت والا تجارت سے جوڑ رہا، اور یہ سیاست والا اپنے بچوں کو سیاست سے جوڑ رہا۔ ارے کیوں نہیں جوڑتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے؟ دیکھ لو اس مائی کو کیا کہنے جس نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا
کی یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب آپ نے اس بچے کو بنایا ہے، اس میں کوئی ساجی نہیں ہے، لا شریک لہو لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت۔ اے اللہ آپ تو اللہ ہے، پورے ملک کے بادشاہ ہے۔ سن لو غور سے، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس کے اوپر صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ بس بات یہ ہے، یا اعمالکم ہوا مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم تو اپنے ہی اعمال کو دیکھیں گے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، شاعر کہتا ہے دار العمل ہے دنیا اور دار الجزا ہے عقبا، یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے، دار العمل ہے دنیا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے یہ اللہ کی جو ہے امان میں آ جاتا، اللہ اس کے ضامن ہو جاتے، اور جو اسے ستائے گا اللہ خود جو ہے نپٹ لیں گے۔ بھائیوں دوستو بزرگوں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہاں، دکانوں پہ، مکانوں پہ، گھر راٹے لگ رہے، کھیتوں کے اندر، ارے اذانوں کی اذانوں سنتے رہتے، بتاؤ ہمارے سر میں جو رینگتی ہے۔ فرمایا اذا ما دعا داعیکم کنتم مسریا مجیبا لمولا جلا لیس له مثل اجیب اذا نادا بسمع وطاعا وبنشوة لبیک یا من له الفضل۔ اب وہ لوگ نہیں دکھتے جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، چہروں کے رنگ متغیر ہو جاتے تھے، کاموں سے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، وہ کون تھے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارہ، وہ ایسے مرد تھے جنہیں تجارت اور دنیاوی مشاغل اللہ کی بندگی کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ بندگی اللہ کی کس قدر بہتر ہے نماز، اور بخشوائے گی گناہ گاروں کو محشر میں نماز۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ماں بہنوں، جب یہ دنیا سڑی گلی اور بدبودار یہاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا وہ ماں نے مصلی بچھا دیا، یہ امام بخاری کی والدہ ہیں، اللہ سے دعا کرنی شروع کی اور فرمایا اے اللہ اگر آپ نے میرے بچے کے آنکھ کے اندر روشنی دی تو میں اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگر پہ ڈال دوں گی، احیاء سنت کے لیے اس کو ڈال دوں گی۔ قربان جائیے، ادھر ماں کی دعا اور اللہ سے کہنا تھا، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ کہو بھئی سبحان اللہ۔ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی، لیکن کب ہوں گی؟ جب ہم اس طریقے سے کام کریں، اس در پہ آئیں اور اس طریقے سے جو ہے اس کو ہم سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا تو ابھی سنا صحیح نہیں، ارے قبلہ رخ جو کھڑے ہوتے ہیں یہی صحیح نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مسجد میں گئے تو ساتھ میں دجالی فتنے کو لے کے گئے، بتاؤ کیسے ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ اور پھر ہم حلال اور حرام کو کیا پہچانیں گے؟ بھائیو دوستو بزرگوں، دوسری بات علم ہے، تو علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رکا، 20 سال تک بندی رہی، 20 سال تک مسجد حرام بند رہی، لیکن نہ تو دعوت رکی، نہ تو عبادت رکی، اور نہ تو تعلیم کا حلقہ رکا۔ یہ تعلیم کا حلقہ کیا ہے؟ بھائیو دوستو بزرگوں، ایک آیت سیکھ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اونٹنی سے، 2 آیت 2 اونٹنی سے، ارے کہہ لو لاکھوں اور کروڑوں سے۔ ابھی فرمایا گیا قرآن کو دیکھنا
چھونا سننا یہ سب اجر کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے۔ بتاؤ بھائیو دوستو بزرگو، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کتنا ہم اس سے دل لگا رہے ہیں، کتنا ہماری ماں اور بہنیں اس سے دل لگا رہی ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج اخبار کے اندر اور یہ موبائلوں کے اندر جتنا وقت ہمارا ضائع ہو رہا، اتنا وقت اگر ہمارا قرآن پہ نماز میں لگ جائے تو گھر بیٹھے ہمارا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے، گھر بیٹھے حل ہونا شروع ہو جائے، اسے حل ہو جائے، نائے ہو جائے۔ لیکن کب ہوگا بھائیو دوستوں بزرگوں ماں بہنوں؟ جب اس طریقے پر ہم کریں گے۔ وہ مسجد نہیں ہے جس کا رخ کعبۃ اللہ سے نہ میل کھاتا ہو، وہ مدرسہ نہیں ہے جس کا رخ اصحاب صفہ سے نہ میل کھاتا ہو، وہ نمازیں نہیں ہیں جو رسول اللہ کی نماز سے میل نہ کھاتی ہو۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ بتاؤ کبھی ملایا ہے؟ ہاں، ایسا مکھڑا ہمارا بھی ہو جائے۔ چچا کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ ممبئی تو لیے ہیں ٹھان گاؤں سے، جانت نہ ہو ممبئی جو کونے پر جو ہے دکان ہے کہ نہیں؟ اور کہاں سے بال کٹائے کے لائے ہو پیلے۔ بھائیو دیکھ لو، جب تک اپنا پورا سر سے لگا کر پیر تک یہ سنت کے مطابق نہیں آئے گا، بھائیو دوستو بزرگوں، ہاں خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری زندگی جیسے غیر محنت کر رہا، آنکھیں گندی، کان گندے، ہاتھ گندے، پیر گندے، دل کی سوچ و وچار گندی، آنکھوں کا دیکھنا گندا، زبان کے الفاظ گندے۔ چار کہتا ہے یاروں کو کرتی اغیار ہے تو، چلواتی گھر گھر تلوار ہے تو، رشتے ہزاروں تو نے توڑائے، باپوں سے بیٹے تو نے چھوڑائے۔ کون ہے؟ یہ زبان ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اگر ہم علم جان رہے ہوتے، مسلمان کا مقام پہچان رہے ہوتے، ہماری زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہیں نکلتے، ہم مومن بندوں کو کبھی اپنی دو نگاہوں سے نہیں دیکھتے، دل میں ہمارے کبھی ویسا وہم و خیال نہیں آتا۔ ہائے ہائے کیا فرمایا؟ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر رسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ گرا اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، بس یہ تین باتیں میں عرض کر رہا تھا، دعوت، تعلیم، عبادت، ان کو لازم پکڑو۔ جس طریقے سے قبر کے تین سوال، بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے یہ تین جو ہے مرحلے بہت ضروری ہیں، کسی معنی میں ان کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کا نام، رسول اللہ کا کام، اور بھائیو دوستو بزرگوں جو ہے اللہ کا کلام، اس کو ہمیں پڑھتے رہنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے۔ ورنہ جس طریقے سے یہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسے اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فوٹو کھینچنے والے اور مشین والے، ان کا خود فوٹو کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہی لوگ کہیں گے وقال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے راز فاش کر رہی ہے۔ آج کرتے کچھ، کہتے کچھ، لکھتے کچھ، پڑھتے کچھ۔ ابھی پلیا جانا ہوا لکھیم پور کھیری، تو وہاں ہمارے بھائی تھے ٹناٹن والے، ان سے باتیں ہوئی تو سنے ہی نہیں چلتی، کہتے کچھ، کرتے کچھ، لکھتے کچھ، پڑھتے کچھ۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہاں تو چل جائے گا، آخرت میں نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج تمہارے منہوں کے اوپر تالا پڑے گا، ٹھپا لگا دیا جائے
بولیں گی، تصویریں دکھائیں گی، سب کی تیار ہو رہی۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی زمینوں کو، اپنی خلوت گاہوں کو، اپنی جلوت گاہوں کو وہ دینی بناؤ، تاکہ یہ ہماری زمین اور ہماری یہ جلوت اور خلوت یہ سب دینی اعتبار سے ہماری گواہی پیش کریں، ورنہ اس در کے سوا کوئی در نہیں ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے فرمایا یہ دنیا کوئی آئے کوئی جائے، یہ طریقہ کیا ہے؟ یہاں بھی لوگ آئیں گے جائیں گے، دنیا میں بھی آئیں گے جائیں گے، ابا ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھپھو ہے، کھلیا پھپھو ہے، سب چلی گئی۔ ہاں، کوئی آئے کوئی جائے، یہ طریقہ کیا ہے؟ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ آنے والا تو چلا جاتا ہے واپس، لیکن آنے والا تو چلا جاتا ہے واپس، لیکن جانے والا نہیں آتا، یہ تماشا کیا ہے؟ جانے والا نہیں آتا، یہ تماشا کیا ہے؟ تیرے احباب، تیرے دوست، تیرے گھر والے، بھائیو آج کتنی محبت ہے، ابا کو، اماں کو، بھیا کو اور چچا کو اور نانا کو، رشتہ داروں کو ایک وقت آ رہا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے تیرے احباب، تیرے دوست، تیرے گھر والے، تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ دو گھڑی روئیں گے احباب، تیرے گھر والے، دو گھڑی روئیں گے احباب، تیرے گھر والے، پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں سے آخری گزارش ہے، یہ اصلاح معاشرہ ہے، ہم اپنی اصلاح کریں، بچوں کے اوپر خاص دھیان دیں، یہ آگے پیغام پہنچائیں گے۔ یہ اصلاحی معاشرہ صرف آج دن کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اپنی بچیوں کو، بچوں کو تھوڑا نگرانی میں لاؤ، کالی کھیتی پہ تار لگانے سے کام نہیں چلے گا، یہ گھر کی بھی کھیتی پر دھیان رکھو۔ یہ نوجوان بچہ 9-10 بجے رات میں آ رہا، کہاں سے آ رہا؟ تھوڑا پوچھ پاچھ رکھو۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، ہماری نسلوں کے اندر دین برقرار رہے، قائم رہے، ہم چلے جائیں تو یہ ہمیں کچھ دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔